بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ اسلام نے ایمانداری کی تعلیم دی ہے، ایسی دیانت و امانت کی تعلیم دی جس سے متاثر ہو کر دوسرے مذاہب کے لوگ بھی حلقہ بپوش اسلام ہو جائیں۔ اسلام نے اس بات کی تعلیم نہیں دی کہ دوسرے مذاہب کے لوگوں سے دھوکے اور فریب سے رقم بٹورنے کا جواز بیان کیا جائے جس سے دوسرے اقوام متنفر ہوں۔ جو غیر مسلم جزیہ دے رہے ہوں ان کے جان و مال کی حفاظت کرنا مسلمانوں کی ذمہ داری ہے، اور جن غیر مسلم ممالک سے مسلمانوں کے معاہدے ہوں ان کے مال بھی کسی غیر معروف طریقے سے لینا جائز نہیں ہے۔ حقوق اور امانت کی ادائیگی میں مومن اور غیر مومن کی مطلقاً تفریق نہیں ہے، کیونکہ حق مقدس ہے اور کسی شخص کے دین کی وجہ سے حق متاثر نہیں ہوتا۔ باطل اور غیر معروف طریقے سے مال کھانے کی وجہ سے انسان اللہ کے غضب اور اس کی ناراضگی کا مستحق ہوتا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کیا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے کسی کا مال ناحق کھایا ہو وہ جب اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ اس سے ناراض ہوگا۔ تو برادران اسلام، جن غیر مسلم ممالک سے مسلمانوں نے معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کے ہاں پاسپورٹ اور ویزے کے ذریعے آنا جانا جاری اور معمول ہے، اور ان ممالک میں مسلمانوں کو جان و مال کا تحفظ حاصل ہے، حتیٰ کہ مذہبی آزادی بھی حاصل ہے۔ ایسے ممالک کے غیر مسلموں کے مال و دولت ناجائز طریقے سے حاصل کرنا مسلمانوں پر حرام ہے۔ علامہ محمد بن احمد سرخسی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جو مسلمان غیر مسلم ملک میں امان حاصل کر کے یعنی ویزا لے کر جائے، اس مسلمان پر غیر مسلموں کے ساتھ عہد شکنی کرنا اور دھوکہ دینا حرام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ہر عہد شکن کی دوبر پر ایک جھنڈا گاڑ دیا جائے گا جس سے اس کی عہد شکنی کی پہچان کی جائے گی۔ اگر اس مسلمان نے کافروں سے عہد شکنی کی اور ان کا مال ناجائز طریقے سے حاصل کر لیا اور اس مال کو اپنے ملک میں لے آیا، اور دوسرے مسلمانوں کو اگر علم ہو کہ یہ مال کسب حرام سے حاصل کیا گیا ہے، ناجائز طریقے سے حاصل کر کے آیا ہے، تو ان کے لیے اس مال کا خریدنا حرام ہے، کیونکہ وہ مال کسب خبیث سے حاصل ہوا ہے، اور اس مال کے خریدنے سے کسب خبیث کی حوصلہ افزائی ہوگی، اور یہ مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل المبسوط کی روایت حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے کہ جب انہوں نے اپنے کافر ساتھیوں کو قتل کر دیا اور ان کا مال لے کر مدینہ الرسول آئے اور اسلام قبول کر لیا، تو حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال میں سے 5واں حصہ لے لیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اسلام تو قبول ہے لیکن تمہارا مال عہد شکنی اور دھوکہ دہی پر مبنی ہے، تو ہمیں اس مال کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ مسلمان اخلاق اور کردار کے لحاظ سے پہچانے جائیں۔ غیر مسلم اقوام مسلمانوں کے اعلیٰ اخلاق اور بلند کردار کو دیکھ کر متاثر ہوں، مسلمانوں کی امانت و دیانت کی عالم میں ایک دھوم ہو۔ مسلمانوں کا نصب العین زر اور زمین نہیں بلکہ دنیا میں اپنے اصول و اقدار کو پھیلانا ہے۔ اب اگر مسلمان نے اپنے مکارم اخلاق ہی کو کھو دیا ہے اور خود ہی ان اصولوں اور تعلیمات کو قربان کر دیا ہے جس کو پھیلانے کے لیے وہ کھڑا ہوا ہے، تو اس میں اور دوسری اقوام میں کیا فرق رہے گا، اور کس کی وجہ سے اس کو دوسری قوموں پر فتح ہوگی، اور کس قوت سے وہ دلوں اور روحوں کو مسخر کر سکے گا۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوئی کہ کسی مسلمان کے لیے غیر مسلم کا مال ہتھیانا، ناجائز طریقے سے اس کا مال حاصل کرنا کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔